گاندھی کا نام لیے بغیر گزارا نہیں نا. گجرات میں ویسے بھی گجرات میں کھڑے تھے نا, اور کھڑے بھی گاندھی نگر میں تھے. کیسے مہاتما گاندھی, ویسے ان کا دل تو بہت چاہ رہا ہوگا. اب سردار پٹیل کا انہوں نے ایک اور کانٹیسٹ میں ذکر کیا اور غلط کیا ہے. سردار پٹیل وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اب جب کہ انڈیا کی فوج وہ یعنی قیام پاکستان کے بعد جب اتر گئی ہے آج کے مقبوضہ کشمیر میں, تو یہ ہر صورت میں آزاد کشمیر کی پٹی پر ہم سیز فائر نہ کریں, لیٹس کنٹینیو دا وار. ٹھیک. حالانکہ یہ بات پاکستان کے سابق صدر سکندر مرزا, ظاہر ہے جس کے بارے میں ہماری اس کی سیاست کے بارے میں ہزاروں اختلافات ہوں گے, لیکن اس نے بارہا یہ بات دہرائی ہے اپنی کتاب میں, اور اس کی آج تک کسی بھی ذمہ دار ادارے سے بندے سے جو ہے تردید نہیں ہے کہ سردار پٹیل پاکستان کو لیاقت علی خان کی گورنمنٹ کو یہ مشورہ دے رہا تھا کہ صاحب ایسا کریں کہ آپ حیدرآباد دکن جو مسلم جس کا وہ تھا, وہ ظاہر ہے کہ وہ تھی تو ہندو آبادی اکثریت میں, لیکن آپ اس سے وڈرا کر لیں اپنا جوناگڑھ والے صاحب. نہیں, حیدرآباد. اچھا یہ الگ, ٹھیک ہے. اس میں جوناگڑھ شامل نہیں تھا, اس میں جوناگڑھ الگ, وہ انہوں نے وہ تو قبضہ کر لیا تھا پہلے. حیدرآباد کو آپ یعنی کہ قضیہ نہ بنائیں اور ہم کشمیر آپ لے لیں. یعنی یہ جو پٹیل کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ تاریخی طور پر غلط کہہ رہا ہے. اچھا. اور اس وقت پٹیل کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ پنڈت جواہر لال نہرو کو یہ کہتا. وہ اس قد کا بھی لیڈر نہیں بنا تھا, یقینی طور پر بڑا لیڈر تھا, لیکن اس قد کا نہیں تھا کہ وہ نہرو کو کہتا کہ تم کیا چول مار رہے ہو. ایسی بات ہوتی تو استعفیٰ دے دیتا. ہاں رہا بھی صحیح تھا. سمجھ گئے؟ ہاں ٹھیک ہے. تو اب یہ کر یہ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ پاکستان سے توجہ ہٹا کر اس کے خلاف جو کانگریس نے جو چلائی ہے نا, اب یہ کر رہا ہے کہ اب یہ نہروازم, یہ تو پھر تو یہ دو فرنٹ لیگیسی. ابھی پاکستان والا فرنٹ تو بند نہیں ہوا, آپ نے ایک اور فرنٹ کھلوا دیا اس سے. بابا پاکستان سے توجہ ہٹانے کے لیے بابو ایک ویسے ہی سیدھی سی بات ہے. ہمارے ہاں جولائی اگست میں ساون بھادو ہوتا ہے. بھارت رقبے کے اعتبار سے ہم سے بہت بڑا ہے, 4 گنا بڑا ہے. تو وہاں پہ جون کے وسط سے مونسون شروع ہو جاتا ہے. مطلب کیرالا میں اب ٹھیک ہے, جون میں شروع ہوتا. اب وہ جو مونسون ہے وہ سیزن کے ایوریج اوسطاً 8 دن پہلے 16 سال بعد شروع ہو گیا ہے. اس سے کیا ہوا یار؟ مونسون میں کبھی بارشیں ہوئی ہیں بھارت اور پاکستان میں؟ مونسون میں ہی بارشیں ہوتی ہیں, اور کون سا نہیں سوری, جنگیں ہو. اب جنگ کا پیٹرن بدل گیا نا سر, اب دیکھا نہیں ہم نے. اب تو میزائلوں کی جنگ ہے, جدھر طوفان بھی آ رہا ہو میزائل چلے گا, فائٹر جیٹ بھی اڑے گا. فائٹر جیٹ تو پہاڑوں کے اوپر اڑنا ہے کہ اس وقت تھوڑا سا میں تمہیں بارہا کہتا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ مونسون کی وجہ سے میں یہ بے وقوفوں کی طرح جو میں یہ دن کا آدھا حصہ جو ہے آپ کی خاطر بھیا بھارتی اخبارات اور اس میں سے کچھ نمونے دے کر آپ کی خدمت میں, چونکہ آپ کو سمجھانا کو بات بہت مشکل ہے کہ آپ نے خام خواہ کی ضد ایک پکڑ لینی ہوتی ہے. میں صرف یار آپ کہہ رہے ہیں کہ مونسون آ رہا ہے تو جنگ ختم ہو گئی. اب پاکستان جنگ کا خطرہ نہیں رہا. لیٹ می ایکسپلین اٹ. ہاں ایکسپلین یہ ہے کہ 4 دن کی جنگ لڑی, جدید ترین ہتھیاروں کی مدد سے لڑی تھی نا, تو پتہ یہ چلا کہ بھائی ہمارے پاس بھی بندوبست ہے تمہارے. ہاں, اب وہاں پہ کیا بات ہو رہی تھی؟ وہاں پہ سب سے پاپولر تھیوری یہ تھی کہ صاحب ہم نے بہت جلدی اپنے جدید ترین ویپنز کو استعمال کر لیا, ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم پہلے لینڈ فرنٹ کھولتے اور لٹکاتے بات کو, اور
लैंड फ्रंट खोलने के बाद एक तो वैसे ही वो यानी मोबिलिटी होती है, फौज खड़ी होती है, हालत जंग में तैनात करें ये वो, और अब हम उस तरफ तवज्जो दें। क्यों कि अगर हम एक लंबी जंग शुरू करेंगे लैंड ये फोर्सेस हिंदुस्तान की में थ्योरी है आपका। अभी आजकल चल रही थी ना, और उसमें ये यहां तक बात हुई कि जनाब आप डिफेंस बजट में आधा यानी निस्फ यानी फीसद इजाफा करें, 0.5%, और ताकि हमारा जो सामान वगैरह जो इसमें ज़ाया हुआ है इन दिनों उसको हम यानी वापस खरीद लें इनफ। उसमें ये है कि हमारी इकोनॉमी जो है यानी भारत की वो इतनी तकड़ी और पाकिस्तान की कमजोर मईशत लंबी जंग बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब ये हिंदुस्तान तो डिसाइड नहीं करेगा ना कि जंग लंबी है जो छोटी है। फिर वही बात है ना, ये एक थ्योरी चल रही थी ना। अच्छा, उसमें इजाफा वैसे 50% था, मेरे को 0.5% नहीं था। नहीं 50% वही ना, अभी ये 1.5% है ना, तो उसको 2% करना चाह रहे थे। तो 0.5% हुआ अगर मैं ये कह रहा हूँ ना मैं ये। चले ठीक है, लेट्स मूव। तो मैं जो तुम्हें आपको जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये मैं कर रहा हूँ कि दूसरी बात जैसे कि वो मैंने तुम्हें बताया कि वो इतना मुशीर है मनमोहन सिंह के, वाकयातन भारत को पहलगाम के बाद एक सफारती तन्हाई का सामना करना पड़ा है, और विद इन कंट्री भी उनको एक बहुत ज्यादा एक रिएक्शन नजर आ रहा है। और विद इन कंट्री जो पहले कभी इस तरह करके उनको इस तरह के चैलेंजिंग मसूफ को क्वेश्चंस का सामना नहीं करना पड़ा था जितना अब करना पड़ा। अब आपने जो 4 चीजें बताई उनको सामने रखें, वो मोदी जिसको डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, उसका बयानिया उसके अपने ही मुल्क में पिट गया, उसकी अपोजिशन उसको खाने को दौड़ रही है, उसकी अपनी जो काबीना के लोग हैं वो भी उससे अब सवाल पूछने में मजबूर हैं कि उनसे बाहर लो। तो ये 4 बड़े चैलेंजेस के साथ मोदी कैसे सरवाइव करेगा, कैसे पाकिस्तान के फ्रंट को बंद कर देगा और एक नया फ्रंट खोल लेगा? ये वो बड़ा शातिर आदमी है वैसे। यार देखो, आपको याद होगा बहुत पहले की बात है, आपने मुझे ये कहा था जब ये पहलगाम का वाकया था, नाउ बी ऑनेस्ट, हाँ, आपने ये कहा था या नहीं कहा था? आपने ये कहा था कि नहीं यार वो मोदी जो है वो हमला नहीं करेगा। हाँ, मैंने कहा कि इकोनॉमी उनकी यूं जा रही है, वो पागल है अपनी इकोनॉमी तबाह करे जैसे अब गलत कहा था। मैंने गलत कहा। आप गलत इस तरह हुए कि मैं ये कहता रहा कि देखो मियाँ, जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं उसका नफ्सियाती जायजा लिया करते हैं। मैंने कहा ये इसको जीडीपी जीएनपी का फिलहाल पता नहीं है, चाय बेचने वाला ये चाय बेचने वाला है, जिसका हतमी मकसद जो है वो हिंदू बालादस्ती यहाँ पे करनी है, और ये जंग आपने कहा था और वही हुआ फिर। और अब जब वो किया है तो उसको एहसास हुआ है कि यार मैं चवल मार बैठा।